صورت یوسف آیت نمبر 97 سے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان بخشش مانگیں ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور ایک دن اللہ ضرور مجھے ملائے گا اس سے، وہ زندہ ہے، اسے ڈھونڈو تو صحیح۔ وہ کہتے تھے کہ تو اپنی غلطی میں ہے، تو پاگل ہے، تو بھول میں ہے، لیکن اب جب بات نکھر کے سامنے آ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی قمیص واقعی لے آئے اور یعقوب علیہ السلام پہ ڈالی گئی، ان کی نگاہ ٹھیک ہو گئی، تو اب جب معاملہ بالکل نکھر کے سامنے آ گیا تو اب بھائیوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ واقعی ہماری غلطی تھی، اور کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان بخشش طلب کریں ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی تھے خطا کار۔ قال، انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فوری طور پہ بخشش کیوں نہیں طلب کی، اور یہ کیوں کہا بھی میں ان قریب تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے تاخیر کی کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایسے وقت میں بخشش طلب کی جائے جو انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یعنی سحری کے وقت، رات کے پچھلے ٹائم۔ تو اسی لیے کہا کہ میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور اس کی معافی کے لیے بہت بڑی رحمت کی ضرورت تھی، تو اسی لیے ایسا وقت تلاش کیا جس میں اللہ بہت دعائیں قبول کرتا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پس جب داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام پر، اب پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، سارے کے سارے والدین بھی اور تمام بھائی بھی اور پورا کنبہ وہاں چلا گیا۔ پس جب داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے جگہ دی اپنی طرف اپنے ہاں اپنے ماں باپ کو، یعنی ان کی عزت کی، احترام کیا، انہیں اعزاز سے بٹھایا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا داخل ہو وہ تم مصر میں اگر اللہ چاہے امن سے۔ اب اوپر آیا کہ یوسف پہ داخل ہوئے اور انہوں نے ان کو اپنے ہاں جگہ دی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مصر چلو، حالانکہ وہ مصر میں ہی تھے۔ تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کے اپنے والدین کا اور بھائیوں کا استقبال کیا، اور وہیں کوئی خیمہ وغیرہ لگا دیا ہوگا جیسے ہوتا ہے عام طور پر، تو وہیں پہلے ان کو خیمے میں بٹھایا، ان کی وہاں عزت اور تکریم کی، اور پھر کہا کہ اب امن سے تم مصر میں داخل ہو، ہمارے ساتھ چلو شہر میں۔ بس جب داخل ہوئے وہ یوسف پر تو انہوں نے جگہ دی اپنے ہاں اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو، اور کہا کہ داخل ہو وہ تم مصر میں اگر اللہ چاہے امن سے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور انہوں نے اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو علی العرش، تخت پر۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور گر گئے وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ کون گر گئے؟ ماں باپ بھی اور تمام بھائی بھی، سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو اس سے پہلے تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، تحقیق کر دیا ہے اس کو میرے رب نے سچ۔
میرے رب نے میرے خواب کو سچا کر دیا ہے، جو خواب میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ اس سورت کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے باپ کو سنایا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے دیکھا ہے سورج اور چاند کو اور 11 ستاروں کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر اب کیا بنی کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوئے، اور سورج اور چاند سے مراد کیا ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ۔ اب یہ سجدہ کیسا تھا؟ دیکھیں، سجدہ تو ایک عبادت ہوتا ہے، اور عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ کسی کے احترام میں کسی کو سجدہ کرنا، وہ احترام کے طور پر تھا، وہ تعظیم کے طور پر تھا، نہ کہ وہ سجدہ عبادت تھا۔ اور سجدہ تعظیمی اس دور میں جائز تھا۔ اب اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو کسی اور کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی قسم کا سجدہ آپ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا۔ پہلے دور میں بعض مسائل ایسے تھے جو پہلی امتوں کے لیے جائز تھے، اب جائز نہیں ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، لیکن اب حرام ہے، بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سجدہ تعظیمی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جائز تھا۔ اس سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرایا گیا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ سجدہ بھی عبادت کا نہیں تھا، بلکہ محض احترام کا اور تعظیم کا تھا، جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ اور اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے کسی کے لیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کے آگے سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے۔ تو وہ سجدہ تعظیمی مراد ہے، لیکن چونکہ سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے، اسی لیے آپ نے حکم نہیں دیا۔ قرآن مقدس میں ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اسے سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند کا خالق ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، جب سجدہ دیکھا سب کا تو انہیں اپنا خواب یاد آ گیا، کہا اے میرے ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو اس سے پہلے تھا، تحقیق کر دیا ہے اسے میرے رب نے سچا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور تحقیق احسان کیا اس نے میرے ساتھ جب نکالا اس نے مجھے قید خانے سے۔ وجاءکم من البدو، اور لایا وہ تمہیں صحرا سے۔ یعقوب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا کنعان، اسے صحرا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مصر کے مقابلے میں ایک صحرا اور جنگل کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ آباد شہر تھا اور متمدن تھا، تو اس کے مقابلے میں وہ ترقی یافتہ نہیں تھا، تو اسی لیے اسے صحرا کہا۔ اور لایا وہ تمہیں صحرا سے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ فساد ڈال دیا تھا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ اب دیکھیں، یہ پیغمبر کا حسن اخلاق دیکھیں اور اخلاق کا بہت اعلیٰ مقام دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، انہوں نے اس زیادتی کی نسبت ان کی طرف کی ہی نہیں تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہوں۔ اب وہ سامنے کھڑے ہیں، کم سے کم وہ کوئی
معاف تو کر دیتے لیکن کوئی طعنہ دے دیتے اور کہتے تھے کہ تم یاد کرو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، چلو اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ نہیں، اس میں ان کے لیے ایک شرمندگی تھی، تو اس لیے کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف اور فساد ڈال دیا تھا، بگاڑ ڈال دیا تھا، مطلب یہ سارا شیطان کا کام تھا، تو شیطان کی طرف نسبت کر دی تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہوں۔ کہا اور تحقیق احسان کیا اس نے میرے ساتھ، جب نکالا اس نے مجھے قید خانے سے اور لایا وہ تمہیں صحرا سے، بعد اس کے کہ فساد ڈال دیا تھا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی احسانات کیے تھے، جیسے انہیں قید خانے سے نکالا ویسے ان کو کنویں سے بھی تو نکالا تھا، تو اس کا تذکرہ بھی وہ کرتے کہ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، جب اس نے مجھے کنویں سے نکالا، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، جب اس نے مجھے تخت پہ بٹھایا، یہ سارے احسانات ہیں۔ اب کنویں سے نکالنا بھی تو بہت بڑا احسان ہے، لیکن اس احسان کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس میں اگر وہ کہہ دیتے اس موقع کے جب بھائی سامنے کھڑے ہیں، وہ کہہ دیتے کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ اس نے مجھے کنویں سے نکال دیا، تو بھائی تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے، وہ سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے، شرمندہ ہوتے کہ کنویں میں تو ہم نے ڈالا تھا۔ تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ پیغمبر کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ کسی کو شرمندہ نہیں کیا، جتنا بڑا کوئی زیادتی کر چکا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب باریک تدبیر کرنے والا ہے، خفیہ تدبیر کرنے والا ہے اس کام کے لیے جسے وہ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے وہ کیا ہے؟ لطیف ہے۔ لطیف کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو عمدہ تدبیر کرنے والا، لطیف کا معنی عمدہ تدبیر کرنے والا، اور دوسرا لطیف کا معنی اللہ کی صفت ایک اور جگہ آئی ہے لطیف کا معنی باریک بھی ہوتا ہے، باریکی سے کسی چیز کو دیکھ لینے والا۔ تو اس اعتبار سے یہاں لطیف کا معنی ہوگا کہ وہ باریک تدبیر کرنے والا ہے، یعنی وہ اپنی مشیت کو خفیہ اور محسوس نہ ہونے والی تدبیر سے پورا کر دیتا ہے۔ اس کی جو مشیت ہوتی ہے نا، جو وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ کسی کو محسوس ہی نہ ہو۔ وہ اصل اپنی مشیت پوری کر رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، لیکن اصل اللہ کی مشیت پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو چاہتا ہے وہ اس کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ لطیف کا معنی، لطیف لما یشاء، وہ جس چیز کو چاہتا ہے اس کے لیے وہ لطیف ہے، اس کے لیے باریک تدبیر کرتا ہے، یعنی خفیہ اور محسوس نہ ہونے والی تدبیر کے ذریعے اپنی مشیت کو پورا کر کے رہتا ہے وہ۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب، اب اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اے میرے رب تحقیق دی ہے تو نے مجھے بادشاہت، اور تو نے سکھائی ہے مجھے تعبیر باتوں کی۔ تعویل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تہ تک پہنچنا، کسی چیز کے انجام تک، آخر تک پہنچنا۔ تحقیق سکھائی ہے تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور اسی میں خوابوں کی تعبیر بھی آ جاتی ہے۔ اب آگے دعا کریں اللہ سے، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کار ساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا اور آخرت میں میرا کار ساز، میرے کام بنانے والا تو ہی ہے۔ اب بہت بڑے بادشاہ اور سلطنت کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور تمام اختیارات ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ کار ساز کون ہے؟ اللہ ہے، وہی دنیا میں اور آخرت میں بگڑی بنا سکتا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا کار ساز ہے دنیا میں اور آخرت میں،
توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین، وفات دینا مجھے اس حال میں کہ میں مسلم ہوں، فرما برداری کی حالت میں مجھے وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور ملا دینا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی جب میری وفات ہو تو اس وقت میں تیری فرما برداری میں لگا ہوا ہوں، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور مرنے کے بعد میں کن کے ساتھ جا ملوں؟ نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی اپنے آبا و اجداد کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اور باقی نیک نبیوں کے ساتھ میں جا کے ملوں مرنے کے بعد۔ تو یہ بڑی زبردست دعا ہے، یہ یاد کرنی چاہیے۔ نبی کی دعا میں ویسے ہی برکت ہے، اور اس میں ایمان کے ساتھ خاتمے کی دعا کی گئی ہے کہ ہمارا خاتمہ کس پہ ہو؟ ایمان پہ ہو۔ تو دعا یاد کریں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، مجھے وفات دینا اسلام کی حالت میں، اپنی فرما برداری کی حالت میں، اور مجھے ملا دینا نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب اس میں بھی یہ بھی دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کے پاس کتنا اختیارات ہیں، اور وہ بادشاہ ہیں، اور ساری نعمتیں ان کے قدموں میں ڈال دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی موت کو نہیں بھولے، موت کو یاد کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کسی کے بعد دنیا کی تمام نعمتیں اور تمام آسائشیں آ جائیں، یا تو وہ موت کو بھول جاتا ہے، یا وہ کم سے کم اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بس اب میں انہی نعمتوں میں رہوں، میں مروں نہ، مجھ پر موت نہ آئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام تمام تر نعمتوں کے باوجود کس بات کو یاد کر رہے ہیں؟ موت کو، کہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ نعمتیں دنیا کی جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہوں، یہ عارضی ہیں، یہ امانت کے طور پر ملی ہیں، یہ امتحان کے لیے ملی ہیں، ایک نہ ایک دن ان نعمتوں کو ترک کر کے ان کو چھوڑ کے چلے جانا ہے اور موت کے منہ میں جانا ہے۔ اسی لیے کہا، اللہ جب مجھے وفات دے تو فرما برداری کی حالت میں وفات دینا، اور وفات کے بعد مجھے نیک لوگوں سے ملا دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔